نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد اور قوم ارم تھا، اور یہ قوم احقاف نام کی بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں آباد تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی مضبوط اور پختہ خیمے بناتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں پہ محل بھی بناتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بہت مہارت سے بناتے تھے اور پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ یہ لوگ عرب کے تھے اور عربی میں بات کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عرب تھے۔ طوفان نوح کے بعد لوگوں کی بستیاں پھر سے آباد ہو گئیں۔ جہاں پہ طوفان نوح سے پہلے لوگ رہتے تھے وہاں پہ پھر سے قومیں آباد ہو گئیں۔ قوم عاد بھی جزیرے کی طرف آباد ہو گئی، اور پھر شیطان نے ان لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ طوفان نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے قد بہت لمبے تھے، لگ بھگ 60 ہاتھ۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت سے نوازا ہے، پر تم اس کا غلط استعمال کرتے ہو، تم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بت پرستی کرتے ہو، تم ان پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پختہ محل بناتے ہو جبکہ اس میں رہتے بھی نہیں۔ اسلام کی قوم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہی وہ ایمان لائے۔ وہ لوگ تکبر کرنے لگے اور اللہ کے حمد کے بجائے اس کی ناشکری کرنے لگے۔ جب یہ لوگ سرکشی کرنے لگے تو ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور ان کو بہت تبلیغ کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ تب ہود علیہ السلام نے ان لوگ کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ ایمان نہ لائے اور ایک اللہ کی عبادت نہیں کی تو تم لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ ڈرے۔ ان کی قوم کفر پہ ڈٹی رہی اور بت پرستی کرتی رہی اور ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی۔ قوم عاد آخرت پہ یقین نہیں کرتی تھی اور دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ مانتی تھی۔ وہ لوگ دنیا میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کے جھٹلانے پہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ یہ تو بہت جلد اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کی ٹھانی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں کرنا بند کر دی اور ایسی زناٹے دار آندھیوں سے قوم عاد کو تہس نہس کر دیا کہ جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ قوم عاد میں بارشیں ہونا بند ہو گئیں، سوکھا پڑنے لگا، درخت سوکھ گئے، زمین سوکھ گئی اور وہاں کے لوگ بارش کو ترسنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت ہی تیز زناٹے دار آندھیاں چلائیں کہ جس سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ یہ آندھیاں 7 دن اور 8 راتیں لگاتار مسلسل چلتی رہی۔ قوم عاد پوری تباہ ہو گئی۔ صرف ہود علیہ السلام اور جو ان پہ ایمان لائے تھے وہ لوگ اور جو پائے سب اس آندھیوں سے بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ ان آندھیوں سے تباہ ہو گئی اور رستے محبت ہو گئی۔ اس طرح اللہ کے قہر سے قوم عاد ختم ہو اور ان کے بنائے ہوئے محل بھی جو پہاڑوں پہ انہوں نے بنائے تھے وہ بھی ہواؤں سے تہس نہس ہو گئے۔ قوم عاد کے ختم ہونے کے بعد جو بھی مومن لوگ تھے وہ ان کے رہائشی علاقوں میں رہنے لگے۔